ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے جس طرح سے کہا کہ شہباز شریف صاحب اگر پھپٹ ہیں، فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کروا رہی ہے، جو کچھ کروا رہی ہے یہ حکومت خود ہی کر رہی ہے. آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کروا رہے ہیں؟ شاباش. یہ واوڈا صاحب کس کے اسپوکس مین ہیں؟ نون کی ہیں، گورنمنٹ میں ہیں. انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہے. انڈیپینڈنٹ سینیٹر کہاں سے آئے؟ ان کو ووٹیں کس نے دی؟ کدھر سے آئے؟ ترجمانی کس کی کرے نا؟ ہو از ہی، وہ کہتے ہیں نا ہو از ہی ٹاکنگ فار، ہو از ہی ریپرزینٹنگ، پہلے وہ بتائیں وہ کس کے ایجنٹ ہیں، بتا دیں تو پھر ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں. تو ان کی بات تو سائٹ پہ رکھیں، تو واوڈا صاحب خود ہی بتائیں گے بہرحال. وہ ان کی تو پھر بات ہی نہ کریں. لیکن آپ چونکہ لائک آئی سیڈ ریسیونگ اینڈ پہ تو آپ ہیں، ساری صحبتیں فیصل آپ واوڈا میرا برداشت کر رہے ہیں. کالیگ رہا ہے، پر میں اس کو تو میں اس کی بات ہی نہیں کروں گا کیونکہ اس کو سائٹ پہ رکھے. مجھے نہیں معلوم وہ کس لیکن آپ لوگ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ میرا مجرم تو شہباز شریف ہے اور محسن نقوی ہیں. وہ سامنے نظر آ رہے ہیں نا، وہ حکومت ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم حکومت ہیں، تو پھر آؤ. تو اگر یہ پپٹ ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ خود ہی یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ تو یا نہیں ہے یا خود فیصلے نہیں کر رہے ہیں، تو پھر بتائیں کون فیصلے کروا رہے ہیں. تو یہ اتنی بحث کیوں سنجانی اور یہ ڈی چوک پر ہو رہی ہے، اور آپ کے جو پارٹی کے اندر جو ڈفرینسز ہے اور جو تضادات پائے جا رہے ہیں اسٹیٹمنٹس میں، وہ کیوں اس حد تک بڑھتا ہوا دکھائی؟ میں اس پہ کوئی کہہ نہیں سکتا علینا صاحبہ، کیونکہ میں تو علی امین خان گنڈاپور صاحب چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ہی تھا. ہمارا کنٹینر ہم سے لے لیا گیا، وہ چلا گیا آگے، اس کے بعد ہمارے کنٹرول میں نہیں رہا. پر ہمارا مقصد ڈی چوک ہی تھا. پھر لوگ کئی آگے وہ سلو ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے، اس کے مقاصد اور ہیں. آپ سے کنٹینر بھی لے لیا گیا تھا؟ جی ہم سے ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا. کوئی شرپسند ناصر لے کے ہم سے لے گئے تھے اور انہوں نے تاریں بھی کاٹ دی تھی کنٹینر کی. اس وقت آپ لوگ کنٹینر کے آس پاس بھی نہیں تھے؟ ہمارے سامنے سے گیا تھا نا، لڑکوں مطلب نوجوانان تھے، پتہ نہیں کون تھے، یہ بھی نہیں پتا، پارٹی کے بھی نہیں تھے، وہ لے گئے تھے کنٹینر. پر اس کے بعد پھر اس شام یہ تقریباً میں 6:30 بجے کی بات کر رہا ہوں، جب ہم لوگ رفتہ رفتہ جا رہے تھے ڈی چوک کی طرف، تو کئی لوگ تھے وہ روک رہے تھے ہمیں آہستہ آہستہ آہستہ. حالانکہ کلثوم انٹرنیشنل سے ڈی چوک کا 3 منٹوں کا بھی راستہ نہیں ہے. وہ ہمیں تقریباً 45 منٹ لگے. اور وہاں پہ ڈی چوک میں پورا باہر پھر رہا تھا. پھر گاڑی میں بیٹھا، 8:30 بجے ایگزیکٹ فائرنگ شروع ہوئی. اس کے بعد سینٹورس کی طرف ہم لوگ آئے، یو ٹرن کیا کیونکہ بلاک تھا روڈ. اور وہاں پہ پھر جس گاڑی میں تھا وہ علی امین خان صاحب کی گاڑی تھی اور لیڈ ویکل تھی. 8:30 بجے وہاں سے ہم رائٹ کی طرف گئے اور ہمارے پیچھے ان کی دوسری گاڑیاں تھیں، بشرا بی بی صاحب اور علی امین خان صاحب اس گاڑی میں تھے. تو جیسے ہی انہوں نے آنے کی کوشش کی تو لوگوں نے اس کو گھیرا. اور ان نون لوگ تھے، ہمارے نہیں تھے، بہت کم تھے ہمارے. وہ کہتے تھے جائیں، باقی لوگوں نے گھیرے ہوا تھا. 2.5-3 گھنٹے وہاں پہ ان کو روکی رکھا کیونکہ وہ آپریشن تیار ہو رہا تھا آپ کا ہری پور میں ہمارے خلاف، اور اسلام آباد میں بھی. اسلام آباد میں تقریباً جو ڈی واٹسن ہے یہاں پہ، یہاں سے یہ لوگ نکلے. میں فضل حق روڈ کی طرف تھا اور گاڑی تیار تھی. ان کے سیکیورٹی آفیسر میرے ساتھ تھے اور منسٹر پختون یار خان کے پی کے، وہ میرے ساتھ، ہم لوگ ساتھ علی امین خان کی لیڈ ویکل میں تھے. اور ہم لوگوں نے یہاں سے وایا مرگلا روڈ اور مونال کے ذریعے ہری پور جانا تھا. یہ لوگ کشمیر ہائی وے کی طرف گئے. ان کی گاڑی کو چیس کیا گیا. علی امین خان صاحب کی سیکیورٹی گاڑیوں کو انٹیلیجنس کی گاڑیوں نے نامعلوم لوگوں نے ٹکرے مار کے ان کو ڈسیبل کیا. ان کی گاڑیوں پہ فائرنگ ہوئی. وہاں سے وہ جی ان کی گاڑیوں پہ ان کو ڈسیبل کیا گیا. ایک جیپ بلٹ پروف جیپ وہ بھی ڈسیبل کی گئی. پھر جب آپ مونال کی طرف جاتے ہیں تو ایک ہیئر پن ٹرن آتا ہے وہاں کہ ان کی گاڑی کو ٹکر ماری گئی. ہم لوگ 10 منٹ آگے تھے، میں اور پختون یار خان، ہم لوگ 10 منٹ آگے چلے گئے تھے. مونال کی چوکی پہ 2 ڈمپر ٹرکس جو ہم نے دیکھے تھے 10 منٹ پہلے میں گزرا تھا، وہ کھڑے تھے. جب ہم لوگ گزر گئے انہوں نے وہ بند کیا، مطلب تقریباً کلوز لے آئے تھے. وہاں پہ علی امین خان صاحب کی گاڑی بلٹ پروف، وہ ان کو جو بیریکیڈز انہوں نے لگائے تھے ان پہ ٹاپے، ان کے چاروں ٹائر برسٹ ہوئے. ٹرکس کے درمیان سے گئے، سامنے خاکدار تار تھی اس کو انہوں نے توڑا. آگے گئے اور رن فلیٹ ٹائرز ہوتے ہیں اس پہ وہ چلتے گئے. آگے اور ایک بیریکیڈ تھا اس کو توڑا. اور جب ہری پور کے باؤنڈری پہ وہ آئے تو ہم لوگ حیران تھے کہ گاڑی یہ کیا چیز ہے. وہاں پہ پھر اپنی اوریجنل گاڑی، اپنی مین گاڑی میں وہ ٹرانسفر ہوئے، سوئچ کیا. وہاں سے ہم لوگ جا رہے تھے، پتہ چلا 300 رینجرز کی نفری بن بلائے. اگلے دن چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ کیبنٹ کی اپروول کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو چیف منسٹر نے کہا پھر ان کے خلاف ایف آئی آر دیں. یہ ہری پور کی سرزمین پہ کیا کر رہے تھے؟ 300 رینجرز ہمیں اریسٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے. ہم نے ٹریک، یہ رات کو میں 2:30 بجے کی بات کر رہا ہوں،
Right. اور وہاں سے ٹریک بدلی کیا. پھر ہم لوگ مانسیرا گئے, وہاں پہ سی ایم نے اپنی ارائیول اسٹیبلش کی, سی ایم ہاؤس ڈکلیئر کیا اور پھر چیزوں کو کنٹرول میں کیا اور پھر ہم لوگ گئے. Right. تو یہ وہ حالات, میں آپ کو حالات بتا رہا ہوں کہ ملٹیپل قاتلانہ حملے ہو رہے تھے سی ایم کے پی پہ. اور آخری میں بات کر دوں, یہ سوال بھی اٹھا کہ آپ لوگ وہاں سے جب چلے گئے تو پیچھے مظاہرین کو پیچھے تنہا چھوڑ دیا گیا. غلط تاثر. ہم لوگ آخری لوگ تھے وہاں سے نکلنے کے لیے جس وقت ہماری گاڑیاں نکلی. 8:30 بجے کا ٹائم. 8:30 ہم لوگ آخری تھے. لوگ سارے بھگدڑ مچ گئی تھی, لوگ کلیئر ہو. میسو ٹیئر گیس شیلنگ اور مشین گن فائر اور سنائپر فائر. اس کے بعد 10:30 بجے تک تو پورا بلو ایریا کلیئر تھا. اسی وقت کلیئر ہو گیا. میرے سامنے نظر آ رہا تھا 2-3 کلٹس گاڑیاں ہمارے سامنے اس طرح ویو کر رہی تھی, رستہ روکنے کی کوشش کر رہی تھی, سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اور پیچھے ایک پتہ چلا جی کہ ایک کالا لینڈ کروزر بلٹ پروف آ رہی تھی. سنائپر نے یہ سوچ کے اس پہ فائر کیا کہ یہ علی امین خان صاحب کی بلٹ پروف وہیکل ہے, اور اس نے آرمر پیئرسنگ راؤنڈ استعمال کیا جس نے اس کے لیفٹ ونڈو پین, پچھلے کو آرمرڈ ونڈو کو اس نے شیشوں کو پیئرس کیا. عمر صاحب میں یہ بھی ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی لاسٹ میں کہ احتجاج میں مراد سعید صاحب بھی وہاں پر موجود تھے؟ بالکل نہیں, ایبسولوٹلی غلط. یہ بشرا بی بی صاحبہ جنہوں نے احتجاج بھی باقاعدہ طور پہ انہوں نے لیڈ بھی کیا, اور ان سے متعلق بھی بڑے سوال یہ ریز ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی تو پوری سیاست ہی اس بات پہ بیسڈ ہے, اور ان کا پورا ایک سٹرگل نظر آتا ہے جہاں وہ نیپوٹزم کے خلاف ہے, جہاں پہ وہ موروثی سیاست کے خلاف ہیں. تو ان کا رول ہونا چاہیے پارٹی میں خواتین کا. علینا صاحبہ, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی رسائی ہے, یا علیمہ خان صاحبہ ہیں یا وکلا ہیں, ان کی رسائی خان صاحب تک ہے, ہمیں تو الاؤ نہیں کر رہے ہیں. پچھلی بار میں گیا تھا, انہوں نے اریسٹ کر لیا تھا, ہمیں ڈیٹین کر لیا تھا, اور میری ابھی خان صاحب سے 3 مہینے ہوئے ہیں, ملاقات ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, بشرا بی بی صاحبہ کو عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے انسٹرکشنز دی تھیں جو منوان ایکسیکیوٹ کی گئی ہیں. لیکن پارٹی کی کور کمیٹی میں ان کا موجود ہونا یا ہدایات دینا, وہ انسٹرکشن صرف دیتی ہیں جو ان کے پاس پر ہونا چاہیے کوئی رول آپ کے خیال میں؟ میسنجر ہے, اور تو ان کا کوئی نہیں ہے. تھینک یو عمر صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک.